يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے. لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. عزیز ساتھیو اور میرے محترم بزرگوں، میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دا ساڈے تے احسان ہے. اللہ پاک نے اپنی رضا رحمت نال اول وقت اندر سانو اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی.
اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈا اول وقت اندر مسجد آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی اندر اللہ منو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کرو جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین دی زندگی سیرت طیبہ او ساڈے لئی نمونہ ہے۔ تسی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دی اور روایت بار بار سن دے ہو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے انہوں نے منع کر دیتا کہ تسی نبی علیہ السلام دے ہر قول و فعل نو نہ لکھیا کرو، پہلے اجازت لے لیا کرو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خبر پہنچی فرمایا بھئی تسی آج کل لکھ دے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ منو تے قریشیاں نے منع کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر کیفیت و حالت و قول و افعال نو نقل نہ کریا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو ہر گالی لکھیا کر، فوالذی نفسی بیدہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس ذات دی قسم ہے جن دے ہاتھ اندر محمد الرسول اللہ دی جان ہے، اور اپنی زبان دی طرف رسول اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میری زبان چو لا یخرج الا الحق، میری زبان چو سوائے حق دے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ اے بات میں اس لئی تانوں تائید دے طور تے بیان کیتی، اے پہلے باب بن لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات، آپ دے اقوال، آپ دے افعال اور آپ دی مبارک سیرت طیبہ ساری دی ساری اللہ دا حکم۔ تسی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو اس تو بعد پرکھو، آپ نے فرمایا ساری دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے دی چیز ہے، لیکن خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس دنیا دی سب تو قیمتی ترین چیز، سب تو زیادہ فائدہ مند چیز المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ کیونکہ تذکرہ کرنا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا، یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ ایک عام بندہ جیڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے، ان دے لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھان دی چیز ہوئے گی، لیکن اس دنیا دی سب تو فائدہ مند چیز اللہ نے نیک اور صالح بیوی بنائی ہے۔ اے بات ذہن نشین ہو جائے، اگر کلمہ پڑھنے والے نو نیک اور صالح بیوی مل جائے اور وہ پوری دنیا دی خیر و برکات دا خزانہ ہے، اللہ دی رحمت دا تسکین دا ذریعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے جن عورتہ دا انتخاب کیتا ہوئے گا، کیا وہ اعلیٰ ترین عورتہ نہ ہون گیا؟ جنہاں نو اللہ نے محمد الرسول اللہ واسطے پوری دنیا چو خیر قرار دیتا ہوئے گا، ان عورتاں دی عظمت اور فضیلت دے کیا کہنے ہوں گے؟ پھر میں کئی بار اس بات تے غور کرنا تے یقین کرو بڑے جذباتی اللہ دے قرآن نال تعلقات قائم ہوندے نے،
اور حدیث نال محبت اس قدر بڑھ جاندی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اسلام دی دولت دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسے عورت دا جدو انتخاب کرن لگو فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، ان دے اندر دین ضرور ویکھیا۔ تسی دنیا دی تخلیق تے غور کرو، اللہ رب العزت نے جنت نو دار الخلد بنایا ہے، اپنی رحمت رضا اور تسکین دا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان دے سعی کوشش قصد اعمال سجود رکوع اللہ دی رضا تو بعد اللہ نے انعام دے طور تے انسان نو جنت دی تسکین اپنی رضا اور رحمت دا وعدہ کیتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے جنت دی سکونت دیتی۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے، آدم اتنی تسکین والی جگہ اندر دار الخلد اندر جتھے پریشانی ہے ہی کوئی نہیں اور اللہ دی رضا ہی رضا ہے، نعمتیں ہی نعمتاں نے، جنات النعیم تجری من تحتها الانہار من کل الثمرات، بے شمار اللہ نے اعلان فرمائے۔ پھر جناب من عسل مصفا، اللہ دے دودھ دیاں شہد دیاں پاکیزہ نہراں اور غلمان، اور اللہ رب العزت دی رضا ہی رضا۔ لیکن اللہ رب العزت دے حضرت انسان وچوں سب تو انسانیت دی تخلیق دے پہلے منبع و ماخذ حضرت آدم علیہ السلام جنہاں نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال تخلیق فرمایا، بیوی اللہ نے انہاں دی پسلی چوں پیدا کر کے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کدی غور کیتا ہے اللہ کیا جنت تسکین نہیں؟ جنت تے تسکین ہی تسکین ہے، لیکن تسی قرآن تے غور کرو، آدم میں تینوں بیوی اس لئی دیتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بھائیو پتہ کی لگدا ہے، اے بیوی دنیا اندر تسکین دا ذریعہ ہے، لیکن کدوں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر بیوی اندر دین ہوئے۔ جنت اندر بھی اللہ نے تسکین دا ذریعہ بنائی تے بیوی بنائی، اور میں اس بات تے حیران کہ نبی رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بڑے صحابہ مالدار بھی نے، جری شجاع بھی نے، بہت بہادر تقوی زہد و قناعت دے پہاڑ بھی نے، رسول اللہ دے ساتھی بھی نے، اور ایسے جذبات رکھنے والے مال لٹا کے بیٹے قربان کر کے اپنیاں جانا لٹا کے جسم دے ہر حصے تے زخم تیر تلوار دے لگوا کر کے خون بہا کر کے رسول اللہ دا ساتھ دینے والے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کدی دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی قوت و علم و زہد و تقوی دی بنا تے کسے صحابی لئی اعلان نہیں کیتا کہ اے سعادت مند ہے، دنیا دا سب تو بڑا سعادت مند ہے، دنیا دا سب تو بڑا سعادت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اندر کسے شخص نو سعید آکھیا ہے، سعادت مند آکھیا ہے، ان دی بھی ترتیب میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے لگائی ہے۔ فرمایا اربع من السعادہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانیں تو انہوں اعلان کر دیا، میرے نزدیک سعید ہو ہے، سعادت مند ہو ہے، اور سعادت مندی دی ترتیب ہے اربع من السعادہ، چار بندے دنیا دے اندر بڑے سعادت مند نے، بڑے خوشبخت نے، بڑے اللہ رب العزت دے انعام یافتہ نے، بڑے مقرب نے، سعید نے، سعادت مند نے، خوشبخت نے، اچھے نصیب اور مقدر والے نے۔ یا رسول اللہ پہلا کون ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، جنہوں اللہ نے نیک بیوی عطا کر دی۔ المرأۃ گل تے مک جانی چاہیے دی سی، جنہوں اللہ نے بیوی عطا کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، المرأۃ الصالحہ، جنہوں اللہ نے نیک بیوی عطا فرمایا۔ پائیو جن دی بیوی نیک ہوئے، مرچا نال کھا کے، دودھ نال کھا کے، لسی نال کھا کے، اپنے خامد نال نبھا کے وکھائے، پھر خامد
جناب بڑھاپے دے اندر پہنچ جائے پھر وہ کہندا ہے اللہ اپنی رحمت نال جس طرح مینوں خوش بخت بیوی اے دنیا اندر عطا فرمائی ہے اللہ جنت چ بھی ایندا ساتھ مینوں دے اچھی نبی ہوئی تو تاں ہی ہے نا اچھی نبی ہوئے تے تاں ہی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات نے جیڑیاں سعادت دی علامت نے جیڑیاں دنیا دی سب تو بہترین متاع نے اور اللہ رب العزت دا انتخاب نے اور کائنات دیاں عورتاں دیاں سردار نے اور جنت دیاں عورتاں دیاں سردار نے میرے محمد الرسول اللہ دیاں عزتاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بستر دیاں زینتاں نے میرے نبی محترم دا لباس نے انہاں دے کیا کہنے اے تے مضمون ختم ہونے والا ہی نہیں اے باب ختم ہونے والا نہیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے میں اللہ رب العزت نے پاک باز مردہ لئی پاک باز بیویاں دا انتخاب فرمایا ہے سعادت مند مردہ لئی سعید اور سعادت مند بیویاں دا انتخاب کیتا ہے کائنات دی سب تو پاک باز ہستی محمد الرسول اللہ اور سب تو بڑے سعید بھی محمد الرسول اللہ انہاں دی بیویاں دے کیا کہنے ہونگے اے قرآن سننا ذرا قرآن اللہ رب العزت میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میرے نبی رحمت دی چادر میرے نبی دی عزت میرے نبی دا لباس میرے نبی دا سہارا میرے نبی دا حوصلہ اللہ رب العزت نے کائنات اندر اگر دیکھیا جائے نا اپنی ذات دے سہارے تو بعد جیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے دنیاوی اور شخصی سہارا جندہ چناؤ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی ذات تو بعد اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اپنے پیارے محمد نو ساتھ نصیب فرمایا اللہ رب العزت نے اماں جی خدیجہ دا انتخاب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بات یاد رکھنا ذرا اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ام المومنین امی خدیجہ مومنہ دی ماں خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دی عزت میرے نبی دی چادر میرے نبی دا لباس اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نے میرے پاک پیغمبر نے 25 سال اماں جی خدیجہ نال زندگی اے زوجیت والی بسر فرمائی اور 25 سالہ دے اندر میرے نبی پاک نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال وفاواں والی حادی کر دیتی ہے جدوں میرے نبی محترم نال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا سیدہ قریشی خاندان وچوں مکے دے تاجراں وچوں سب تو زیادہ مال تجارت رکھنے والی خاتون لیکن جدوں میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال اماں جی خدیجہ الکبریٰ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا نا اللہ دے پاک پیغمبر دے قدمہ دے نیچے سارا ہی مال نچھاور کر دیتا فرمایا یا رسول اللہ میرے واسطے تے پوری دنیا دا سب تو بڑا خزانہ تسی محمد ہو آج تو بعد خدیجہ
نہیں نہیں خدیجہ دا سارا مال بھی تہاڈا ہے جویں چاہو تسی اینوں خرچ کر سکتے ہو جویں چاہو تسی اینوں خرچ کر سکتے ہو پھر تاریخ گواہ ہے نا او خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہاں نو اللہ رب العزت نے دنیاوی آسودگیاں اور مالا مال کر دیتا دنیاوی مال نال پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کتے درختاں دے پتے کھاندیاں نظر آندیاں نے کتے شیب ابی طالب اندر میرے نبی نال وفا کر دیاں نظر آندیاں نے ایک روایت اندر ایک دن میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کار اندر داخل ہوئے میرے نبی ویکھ دینے خدیجۃ الکبریٰ پانی اندر پکیا ہویا جو دا دلیا تناول فرما رہی نے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اتنی حقیر خوراک یعنی اتنا اے دلیا ہی صرف جو دا کھا رہی ہو اے دلیا تسی منو دے دینیا اور اپنے لئی اچھی قیمتی عمدہ ترین روٹی پکا کے سالن نال تناول فرما دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالے مسکرا کے دیکھی جا رہی نے نالے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو فرما دیا نے یا رسول اللہ جدوں دا میرا نکاح تواڈے نال ہویا ہے نا اے دلی اندر بھی اللہ نے لذتاں ہی پا دتیاں نے اللہ نے منو صبر جیسی دولت نال مالا مال کر دیتے ہیں ہر چیز اندر ہی اللہ پاک نے نرالے ہی زہ کے رکھ دیتے نے ہونتے زہ کے آندہ پتہ ہی نہیں لگ دا اللہ نے منو اتنا سعادت مند بنا دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے منو محمد کریم دی بیوی بنا دیتا ہے میرے لئی تے ایک ہوئی سب تو بڑا ذائقہ ہے میرے لئی تے ایک ہوئی اللہ دی بڑی نعمت ہے 25 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر 40 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر نکاح دے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا سیدہ خدیجہ دنیا تو وفات پا گئیاں اللہ دے نبی نے ساڑھے نال اور بھی عورتاں نال نکاح فرما لیا لیکن میرے پیارے پیغمبر ہر وقت گھر اندر خدیجہ خدیجہ ہی کر دے نظر آندے نے خدیجہ خدیجہ کر دے نظر آندے نے میری خدیجہ سیدہ فرماندیاں نے کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی مال تقسیم کرنا ہوندا کدی میرے نبی نے کوئی تحفے کتے بھیجنے ہوندے سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا حصہ علیحدہ کر دیو میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا حصہ علیحدہ کر دیو سیدہ عائشہ فرماندیاں نے منو قریش دیاں عورتاں اور محمد الرسول اللہ دیاں بیویاں وچوں سب تو زیادہ اگر غیرت ہوندی ہے تے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوندی ہے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ دے نبی جی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کر دیو او بڑی عورت جندے دند بھی ڈگ گئے سن ان دے اندر کیڑیاں صفتاں جیڑیاں ساڑھے اندر نہیں میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک سیدہ عائشہ نو سیدہ خدیجہ دے اوصاف ہی دس دے رہے میرے نبی سیدہ خدیجہ دیاں صفتاں ہی کر دے رہے میرے پیغمبر کہندے خون گے میری عائشہ میری خدیجہ او خدیجہ سی جدو زمانہ میرا دشمن سی نا خدیجہ منو حوصلے دیا کر دی سی جدو لوگ منو پتھر مار دے زن خدیجہ میرے زخمات اپنے دوپٹے اپنے لباس دے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پٹیاں کریا کر دی سی جدو لوگ منو دیوانہ تے مجنون تے شاعر کہندے سن میں تھکیا خارا اپنے گھر اندر آ جاندا سا تے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دیاں قسماں چک چک کے میں محمد نو حوصلے تے دلاسے دیا کر دی سی کلا واللہ ما
ابدا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے میرے سرتاج محمد پریشان ہون دی بات نہیں، تسی پریشان نہ ہوو، اللہ میرے سرتاج نو کدی رسوا نہیں کرے گا، اللہ میرے سرتاج نو کدی رسوا نہیں کرے گا۔ ایک ہوئی تے بات نا اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں خدمتاں اللہ پاک نے قبول فرمائیاں، اور او خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا مذہب عیسائیت خویلد دی بیٹی اور ورقہ بن نوفل دے چچا دی بیٹی کزن ورقہ بن نوفل، اے جناب تورات دا زبور دا بہت بڑا عیسائیاں دا عالم، عیسائیت وچوں اللہ نے انتخاب فرما کے اسلام جیسی دولت ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرا نبی جی میں مومنہ دی جان تو زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اسی طرح میرے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 3 بیٹے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 7 اولاد اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر نو عطا فرمائی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ دے بطن چو عطا فرمائے۔ میرے نبی رحمت دی بڑی بیٹی پہلے بڑا بیٹا قاسم نام رکھیا، اسے بیٹے دی مناسبت دی وجہ نال میرے نبی رحمت نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ دوسرا بیٹا عبداللہ اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن میں عطا فرمایا، اور 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن وچوں عطا فرمائے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اپنے کار اندر تشریف فرمانے اللہ دا پیغام لے کے جبریل امین آئے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی خدیجہ تے میں جبریل داوی اللہ داوی سلام ہوئے، خدیجہ آ رہی نے، تسی خدیجہ نو میرا بھی اور اللہ دا سلام پہنچا دیو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے میرے نبی رحمت دیاں بیویاں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں، میرے نبی پاک تو پہلے 2 شادیاں ہوئیاں، پہلے خامد دا نام ابو حالہ، دوسرے خامد دا نام عتیق۔ اے دوسرا خامد جدوں شہید ہویا یا قتل ہویا، اون دے نال نال جنگ فجار اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے والد خویلد بھی قتل ہو گئے، اس سے جنگ اندر، اس سے فساد اندر، اس سے جھگڑے اندر، اس سے لڑائی اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا والد بھی قتل ہو گیا، تے خامد دوسرا بھی شہید اور قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے شہادت دا لفظ اس لئے تعجب نہیں کری دا،
خدیجۃ الکبریٰ دے خاندان دا دین اور مذہب جیڑا سی عیسائیت سی. جدوں تئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے مبعوث نہیں فرمایا، اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے اپنی بیعت کروا کے کلمہ نہیں پڑھایا، عیسائی لوگ جڑے صحیح العقیدہ نے اور عقیدہ تثلیث دے قائل نہیں، اللہ نال توحید دا رشتہ مضبوط رکھ دینے، انہاں نو مسلمان ہی کہا جائے. اور تاریخ دیا کتاباں اس بات دیا گواہ نے کہ اللہ رب العزت نے خدیجۃ الکبریٰ دے جڑا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قریشی خاندان ہے، قریش وچوں بنو اسد قبیلے نال تعلق رکھن والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عیسائیت دے ایسے طبقے نال تعلق رکھ دیے سن جڑے اللہ نال شرک کرنے والے نہیں سن، اللہ دی توحید دے قائل سن. اور ایک ہی وجہ ہے کہ جدو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل ہوئی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل نو جا کے ساری بات بیان کی تھی تے انہوں نے کیا سی کہ میں گواہی دینا ہاں اے نشانیاں تے اللہ دے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ دیا نے، اور ایک وقت آئے گا اینا دی امت، اینا دے قبیلے کنبے دے علاقے دے لوگ اینا نو کٹ دیں گے اور ظلم و ستم کرن گے. کاش میں ادو تئی زندہ ہوا تے میں ضرور محمد رسول اللہ دی تائید کروں. ایندہ مطلب ہے کہ ورقہ بن نوفل ختم نبوت تے ایمان رکھنے والا شخص سی. بات دی سمجھ آئی نا؟ ورقہ بن نوفل عقیدہ تثلیث دا قائل نہیں سی. ورقہ بن نوفل اپنے علم دے مطابق ختم نبوت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان لے آن والا شخص. تو اے بات ہے میرے بھائیو، بنو اسد قبیلہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا اور تیسری چوتھی پشت اندر جا کے قصی بن کلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شجرہ نسب نال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نسب جا کے مل جاتا. تو بہرحال میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک نے 25 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اپنی زندگی والے 25 سال قیمتی سال میرے پیغمبر نے گزارے. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی ہر وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دیاں قربانیاں یاد کر دے، میرے نبی سراہ دے، شاباش دن دے، تسلیم کر دے. میرے ویریو تسی بھی تسلیم کر لیا کرو. کسے دی نیکی نو، کسے دے احسان نو، کسے دی قربانی نو تسلیم کر لینا چاہیے ہے. ان دے اندر بندہ چھوٹا نہیں ہوندا بلکہ اللہ عزتاں ودا دیندے نے. اور نبی پاک ایک عورت دی قربانی نو ساری زندگی یاد رکھن تے ساڈے جے بندے تے والدین دیاں قربانیاں بھی یاد نہیں رکھ دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ لوگاں دا شکر ادا نہیں کردا، کسے دے احسان دا شکریہ ادا نہیں کردا، او اللہ دا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اے تے تکبر دی علامت ہے کہ کوئی شخص ساڈے نال محبت اور پیار کرے، کوئی تواڈے نال اپنی زندگی دے قیمتی لمحات گزارے، قربان کرے، اور بندہ کرے لو اے کیڑی گل ہے جی کردے ہی رہندے نے، اسی نہیں کیتا، فلاں نہیں کہا، انہاں دیاں ذمہ داریاں نے جی، انہاں نو کرنا چاہیے، اسی فلانے نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں قربانیاں نو سراہ دے رہے.
میرے نبی پاک تعریف کر دے رہے سیدہ خدیجہ دی رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ میرے ویریو تسی بھی جدو کار اندر داخل ہویا کرو تعریف کریا کرو، سراہیا کرو، تعریف کریا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیہ وَأَنَا خیرکم لأہلیہ۔ تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوئے جیڑا بندہ اپنے گھر والیاں لئی بہترین ہے، اور اگر ویکھنا ہے کہ بہترین شخص دی مثال کی ہے تے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال اور افعال نو ویکھ لو، میں محمد اپنے گھر والیاں لئی تواڈے ساریاں وچوں بہتر، او جیڑا پوری کائنات چو سب تو بہتر ہے، وہ ساری زندگی اپنی بیوی دیاں تعریفاں کردہ رہا ہے۔ بلکہ سنو میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا اندر دو عورتاں بہترین عورتاں نے اپنی امت دی، مریم ابنت عمران پاکیزہ زاکیہ مزکیہ عیسائیت دا عقیدہ رکھنے والی عیسیٰ دی ماں مریم اپنے دور دی بہترین خاتون ہے، اور میری امت وچوں خدیجۃ الکبریٰ بہترین خاتون ہے۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم بخاری دی سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد دے اندر حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عورتاں من اہل الجنتی افضل النساء من اہل الجنہ، چار عورتاں جنتی عورتاں وچوں وی افضل ترین عورتاں نے۔ جنت تے سارے واسطے، لیکن چار عورتاں اللہ رب العزت نے جنت دیاں عورتاں چوں وی افضل ترین عورتاں بنائیاں نے۔ چار عورتاں جنت دیاں عورتاں دیاں بھی سردار ہون گیاں۔ پہلی عورت فرمایا خدیجہ بنت خویلد، اور دوسرا فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی بیوی دی شکر گزاری نہیں، احسان مندی نہیں تے اور کی ہے؟ احسانہ دا بدلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ اندر، جذبات اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ واسطے بیان کیتا، اور ساڈے لئی امت لئی نمونہ بن گیا۔ اسی ماشاءاللہ گھر بڑھ جائیے پتہ لگ جاندہ ہے، حضرت تریا گھر بڑھ جائیے پتہ لگ جاندہ ہے۔ حضرت تری کار تشریف لے آئے نے، ہن نہ کوئی بچہ میری زبان تو محفوظ رہے گا، نہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کام نہیں کر دے باہر تو اڈی ایسی تیسی کوئی سال ہے جو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ تواڈے وچوں بہترین شخص ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں لئی بہترین ہے، اور میں محمد رسول اللہ تواڈے سب وچوں اپنے گھر والیاں لئی سب تو زیادہ بہترین۔ جدو شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے نبی رحمت دی ہلے نہیں ہوئی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وراثت دے اندر باپ دا کاروبار ملیا۔ خویلد بڑا تاجر سی، لیکن جنگ فجار اندر قتل کر دیتا گیا، مار دیتا گیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے باپ دا مال وراثت اندر ملیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی بیوہ ہو گئیاں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح دے وقت تک 10 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگی والے گزارے۔
بیوہ زندگی 10 سالہ برس کی تھی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے مکے دے سرداراں دے نکاح دے پیغام آئے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسے نل نکاح دی حامی نہیں بھری۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت دی غرض نال اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال لیا اور تجارت دی غرض نال سفر شروع کیتا۔ اما جی نے 2 غلام خزیمہ نامی اور میسرہ نامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کاروبار اور تجارت اندر معاونت لی روانہ فرمائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار دی عمدہ مثال، میرے نبی رحمت تجارت اندر بھی بے مثال، میرے نبی رحمت کار اندر بھی بے مثال، میرے نبی خامد بھی بے مثال، میرے نبی تاجر بھی بے مثال، میرے نبی استاد بھی بے مثال، میرے نبی مسافر بھی بے مثال، میرے نبی مہاجر بھی بے مثال، میرے نبی کمانڈر بھی بے مثال، میرے نبی باپ بھی بے مثال، میرے نبی بھی بے مثال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے 2 غلام روانہ فرمائے، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لیل و نہار دیکھ دینے، میرے نبی رحمت دی چال اور گفتار دیکھ دینے، میرے نبی رحمت دی صداقت اور دیانت دیکھ دینے، اور میرے نبی رحمت دے معجزات دیکھ دے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ دیاں کتاباں اندر لکھے ہیں، ایک دن سفر کر دیاں اونٹنیاں سفر کر دیاں تھک گئیاں، ایک غلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کو لائے، آ کے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سواریاں تھک گئیاں نے، سواریاں مزید سفر نہیں کر سکتیاں، سانو چاہیے کہ اسی تھوڑا ریسٹ اور آرام کر لئیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رحمت نے اللہ رب العزت دے بابرکت کلمات پڑھ کے اونٹنیاں دے پیراں تے تھپ تھپایا، اونٹنیاں دے پیراں تے ہاتھ مار کے تھپ تھپایا۔ اے غلام دس دائے اونٹنیاں ایویں چلن لگ پئیاں جویں ہنے خشاش بشاش تے جوان ہو گئیاں نے، بچ دیاں دوڑ دیاں جا رہیاں نے۔ آخر کار ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، اوتھے جتھے بحیرہ راغب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دا اعلان کر دیتا سی، تصدیق اور تائید فرما دیتی سی، اوتھے ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے عرصے بعد دوبارہ میرے نبی رحمت اسے درخت دے نیچے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آرام فرمایا، پھر ایک دوسرا معجزہ دیکھ دینے، او درخت جڑا پت جڑ دے موسم دے اندر بالکل اپنی شاخاں تے کھڑائے، بالکل پتے جھڑ گئے نے، بالکل بسیدہ ہو چکے ہیں۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام درخت دے نیچے آرام لئی لیٹے نا، اے درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ اے میسرہ غلام تے نستورہ نامی راغب اور عیسائیاں دا پادری دوڑ دا آیا، کہن لگا تسی کوئی عام شخص نہیں ہو سکتے۔ جدو میسرہ اور خزیمہ نے دیکھیا کہ کوئی بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہم کلام ہے، تو غلامہ نے نا تلوارہ کھڑ لئیاں، کہ تو کون ہے بھی سوال کرنے والا؟ محمد نو سوال کر پریشان کر، چل پا جا تو نس جا۔ وہ جا کے اپنے قلعے اور معبد خانے دے اندر جا کے دروازہ لگایا، قریشی سارے کٹے ہو گئے، کی بنیا؟ ان کا جی توڑے تاجر دے دوالے ہویا پہ پتہ نہیں کیڑا بندہ آگے ہمیں سوال پوٹے سیدھے پوچھن، وہ چل پا جائے تو تنوں ماراں گے کٹاں گے۔ وہ اپنے معبد خانے دی چھت جڑا کھڑا ہو گیا تے کہن لگا، لوگو میں توڑا دشمن نہیں، میں تے بلکہ توڑا معتقداں، میں تے بلکہ توڑا خادماں، میں تے توڑا معترفاں۔
آ جڑی ذات تسی نال لئی پھر دیو، آ جڑی شخصیت تسی نال لئی پھر دیو، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، تے اللہ دے آخری نبی محمد رسول اللہ نے واپس آئے آ کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ساری بات بیان فرمائی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ نامی دے ہاتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک نکاح دا پیغام پہنچایا۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا نفیسہ نکاح دی تے منو نکاح دا پیغام تے قبول ہے، لیکن میرے کولے تے خدیجہ جنہ مالی کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح کرنے دی حامی بھری، اور نال ہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا اللہ دے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی جو میرے نال نکاح کر لو تے دنیا دا سب تو بڑا خزانہ تے تسی ہو، میں میرا مال بھی اور میں خدیجہ بھی تہاڈیاں بن نکاح دی حامی پر ہو۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں ابو طالب نے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرفوں انہا دی طرفوں اور ورقہ بن نوفل جیڑا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا دا بیٹا سی اور رشتے اندر بھائی سی حضرت خدیجہ، انہوں نے نکاح میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھا۔ پھر وقت گزردا گیا، 15 سال گزر گئے، 40 سال میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ہوئی نا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر غیر معمولی طبیعت اندر غیر معمولی اللہ رب العزت دی طرف تبدیلیاں آئی۔ اللہ دے نبی تنہائی اندر اللہ دا ذکر کر دے، تنہائی اختیار کر دے، کدی شہرا اندر نکل جاندے، کدی جنگل اندر نکل جاندے، کدی کوہ ہرا تے یعنی غار ہرا اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خلوت اختیار کر کے اللہ رب العزت دا ذکر کر دے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دی خدمت لئی کھانا اور پانی میرے محبوب پیغمبر دے پیچھے لے کے جا کر، اور پھر او وحی والی بات کہ اللہ دا فرشتہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دبایا اور کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جی آیتہ نازل ہوئیاں، طویل قصہ ہے، بہرحال گل ایتھے پہنچ گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا علم الانسان ما لم يعلم۔ اے 5 آیتاں سورۃ العلق دیاں میرے نبی رحمت دے سینہ مبارک دے اللہ رب العزت نے نازل فرمائیاں، اور میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اپنے گھر اندر تشریف لے آئے اور کی کہنے لگے، اللہ دے نبی فرماندے نے زمیلونی زمیلونی زمیلونی، اے میری خدیجہ اج میں اپنے نفس دے بارے بڑا خوف زدہ ہاں، اج منو بڑا صدمہ اور خوف پہنچیا ہے، منو کوئی کمبل اڑا دیتا جائے۔ اوتھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات دیاں عورتاں واسطے ایک کسوٹی اور معیار رکھ دیتا سی کہ خامد جدو کر پریشان آئے بیبیو انہوں ہور پریشان نہیں کریدا، انہوں دلاسے اور حوصلے دے دینے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، تسی پریشان نہ ہو، تسی تے رشتیاں نو جوڑن والے ہو، تسی حق دا ساتھ دینے والے